یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ہم 9 ذی الحج کو رکھیں گے یا پھر ہم اس دن رکھیں گے جس دن حاجی جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں. تو اس پہ کچھ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جس شہر میں آپ ہیں جہاں پہ بھی 9 ذی الحج آپ کا آتا ہے تو آپ اس کے مطابق روزہ رکھیں گے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو اس روزے کا جو تعلق ہے وہ یوم عرفہ سے ہے، تو جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے تو روزہ اس دن رکھا جائے گا. اس کے دلائل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، 9 ذی الحج تو تب بھی آیا تھا، اور جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان نہیں کی تھی. تو اس روزے کا تعلق جو ہے وہ یوم عرفہ سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی الحج کے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی تو انہوں نے پہلے روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ بیان کیا. لیکن جب وہ 9 ذی الحج پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دن کے یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارا روزہ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہونا ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہے. اب دیکھیے اتنی آسانی ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کو آسانی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی کون سے دن عرفہ کے میدان میں ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے ملک میں جو 9 ذی الحج ہے وہ اس دن آ رہی ہے جس دن حاجی ابھی عرفات کے میدان میں نہیں ہے، تو آپ اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور اگلے دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہے آپ اس دن کا بھی روزہ ساتھ ملا دیں. تو فور شور، کیونکہ یہ اتنی بڑی اجر کی بات ہے کہ پچھلے پورے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہم میں سے کسی کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں سے چھوٹی سی بھی مسٹیک کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس سورت کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور تقوی پہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم ان تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ان پہ عمل کر سکیں گے. کیونکہ آگے وراثت کا آ رہا ہے، آگے یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے، آگے خاندان کیسے بنے گا اس کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں سب جگہ پہ جہاں پہ بھی آتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کس پہ ہوگی؟ مال پہ ہوگی نا، اور اولاد پہ ہوگی، وہ جو ہم سارا پڑھتے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے نا تو سب سے پہلے جب مال کا بات آتی ہے، جو بھی ولی بن جاتا ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وراثت کی تقسیم پہ کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور اب یہاں پہ ہم اس صورت میں یہ سیکھیں گے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیے وراثت کا قانون جب ہم پڑھیں گے نا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ پھر اس میں اسپیشلائز کرتا ہے، کوئی ہارٹ میں کرتا ہے، کوئی آئیز میں کر لیتا ہے، کوئی فیٹ میں کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے کہ قرآن کے بھی ڈیفرنٹ اینگل ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے وراثت کے، کیونکہ اس میں جمع تقسیم اتنی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج اس صورت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ جب وراثت کا حکم آتا ہے کیونکہ ہم سب کی زندگیوں میں زندگی اور موت کا تو لگا ہی ہے. کسی کے گھر میں زندگی ہے اور کبھی موت کا بھی وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے اور اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرنا ہے. اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ تقوی کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کون متقی ہیں. کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت اگر ملے گی نا تو وہ متقیوں کو ملے گی. اب سب سے پہلے تو یہی کوشچن آتا ہے کہ پھر ہم متقی کیسے بنیں کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت مل جائے. کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بعض لوگ فتنے میں آ جاتے ہیں. تو ایسی آخر کیا بات ہے کہ ہم انسان قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ فتنے میں آ جائے یا وہ اس کو نہیں اس طرح سے سمجھ سکتا؟ تو وہ تقوی ہمارے دل کے اندر کیسے آئے گا؟ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ تک ہمارے اندر ایٹ لیسٹ تقوی کا خواہش جاگ جائے کہ یا رب العالمین ہمارے اندر اس لیول کا تقوی آ جائے جو اولیاء کا تقوی ہوتا ہے.
الحمدللہ. اچھا تقوی کا پہلا لیول ہے، اس کے 3 لیول ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے. فرسٹ لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں اس میں وہ اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ میں اگر یہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ بصیر ہے، جیسے اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہوگی، آخرت کا ڈر انسان کے اندر ہو جائے. تو پہلا لیول تو یہ ہے، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، کہ پہلا لیول یہ کہ انسان عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے، وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے. اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، اب ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کوسچنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں. اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے. اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے. اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں. رائٹ، غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، کہ شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے. لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ان سے بچے. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے. اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے. دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے، صرف ہمیں ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا اخلاص ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقوی کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے، جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ جو مباح چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی بچتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، جو تقوی کی چوٹی پہ ہوتا ہے، وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل. ابھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، مباح ہیں، اس کا جائز ہے، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے اب پارٹی میں جانا ہے، ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں، پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر، پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں، پھر تھکے بھی ہوتے ہیں، تو آلموسٹ ہی 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے، تو جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت سے بھی ڈرتے، اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اپنے اولیاء، یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا. اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے، سورت آل عمران، اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت. دیکھیے ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں، کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقوی اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں، اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا، کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، آخر وہ تقوی کیا ہے، ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی تھی، اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں، جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں، وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. اللہ محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے. ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں، نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے، مہنگے پرس لیں گے، مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے، لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا. آپ اللہ کا تقوی لے لیں،
اللہ وہ واؤ لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وہ خلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا، وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جو، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے۔ کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام، دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں، ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہیں، پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں جیسا پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جوڑے ہوتے ہیں نا،
تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں، ان کے اسپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں، اور ماموں، اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ کو ٹری، اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جی اس کو منانے چلے جو، اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے، اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے، پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہنے کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تأکلوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے، خوبن
گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی، وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ کے نہ تقسموا، کہ تم تقسطوا، کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا، اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، اس سے جو پسند آ جائیں تم کو، مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاثہ، تین تین، یا رباع، اور یا چار چار۔ یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا۔ یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کے پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں، کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے۔ اب ایک آدمی آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے سکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا۔ اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے۔ تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا، تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو۔ تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کے، نحلتاً، خوش دلی سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی، مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آدمی کو نکاح پہ مہر دینا ہوتا ہے، اور اس پہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی۔ تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ویسے، تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے۔ لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی، آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا۔ تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو، فَإِن تِبْنَا، پس اگر وہ تبنا خوشی سے دے دے، لکم تمہیں، انشین کوئی چیز، من ہو اس میں سے، نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں، تو فَقُلُوهُ، تو کھاؤ اسے، حنیًا، خوشی سے، مریا، اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو، کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی میں نے نہیں لینی ہے۔ اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر شادی پہ ہی، بلکہ شادی کی رات ہی، مجھے تو جب میں پڑھی تھی تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عورت کا حق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ تم دو،
असुफहा नदानों को अमवालकुम माल अपने अल्लती वो जो जआल अल्लाहु बनाया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए क़यामन जिंदगी गुजारने का जरिया वर्ज़ुक़ूहुम तो रिस्क दो उन्हें फीहा इसमें वक्सूहुम तो पहनाओ उन्हें वक़ूलू और कहो लहुम उनसे क़ौलन मारूफा और उनसे बात करो भली। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से वापस यतीम के बारे में बात कर रहे हैं कि यतीम जो है अगर वो छोटे बच्चे हैं अभी उनमें समझ नहीं है ना तो उनके माल उनको ना दो उस वक्त तक, क्योंकि ये माल उनकी जिंदगी गुजारने का जरिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, उनके जो जिसके पास उनका माल अब आ गया है तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जैसे उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात कहो। कई दफा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था उसमें से वो खा रहा है या कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है कि गुस्से से बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते हैं कि नहीं, उनसे भली बात करो, उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर आगे कहते हैं वब्तलू और आजमाते रहो अल यतामा यतीमों को हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बलगू वो पहुंच जाए अन निकाह निकाह की उम्र को। वली को बताया जा रहा है कि जब तक उनको देखते रहो कि उनमें शऊर इतना आ गया है कि वो अपने पैसों की हिफाजत कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई मेरे जिम्मे खत्म करूं, मैं किसी तरह से पकड़ाऊं इन्हें, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे होता है ना एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि उनको आजमाते रहो यहाँ तक कि वो पहुंच जाए निकाह की उम्र को। फ़ाइन पस अगर आनस्तुम पाओ तुम मिनहुम उनमें रुश्ता भलाई सूझबूझ फदफाऊ तो दे दो उन्हें अलैहिम इन्हें अमवालहुम तो उनके माल पूरे के पूरे उनको वापस दे दो। वला तअकुलूहा और ना खाओ उन्हें इसराफन इसराफ करते हुए, व बिदारन और जल्दी जल्दी करते हुए, अन के यकबरू के वो बड़े हो जाएं। अब देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है, अगर आप गौर करें तो क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि किसी के पास किसी का माल है, फॉर एग्जांपल मैं एक यतीम बच्चों की एग्जांपल आप ले लें, या फिर ऐसे कि कोई बूढ़ा है आपके पास ना, फॉर एग्जांपल किसी की बड़े जैसे होते हैं माँ बाप में से कोई बड़े हैं, बाकी बहन भाई कहीं और रहते हैं, एक भाई है बहन है जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो उनके पास रहते हैं, उनका माल जो है बाज़ दफ़ा लोगों ने, जब मैं सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इस चक्कर में कि कहीं ये फौत हो जाएंगे तो जो माल बचेगा तो दूसरे भाई भी बीच में आ जाएंगे या बहन भाई आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो माल को उन पे खर्च करना कि जी हम तो इनका खाना इसमें से आया तो उनके डायपर इसमें से आए तो उसमें से ये हो गया तो खुद भी खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो माल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात यतीम के बारे में कह रहे हैं कि आपको ये डर हो कि ये जवान हो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी उसका माल आप खर्च करने की कोशिश करो और उससे अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करो। तो यहाँ पे उसका मना किया गया है कि वो बड़े हो जाए। वमन काना और जो कोई हो गनीयन गनी फलयस्ताफिफ तो उसको चाहिए कि वो उससे बचे, कि अगर तो वो गनी है तो उसको चाहिए, अगर वो इतना है कि वो अपने माल जो है वो उससे अपना खर्चा पूरा कर सकता है तो फिर यतीम के माल में से कुछ ना ले। और वमन काना फकीरन, देखिए वो बताया जा रहा है कि अगर कोई फकीर है, अगर कोई मोहताज है, जरूरतमंद है, वो खुद ही से गरीब है जो उसका वली है, तो फल याकुल तो पस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ अच्छे तरीके से। फाइजा पस जब दफा तुम दे दो तुम अलैहिम इन्हें अमवालुहुम उनके माल फ़अशहिदू तो गवाह बना लो अलैहिम उन पर, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा तो अल्लाह काफ़ी है हिसाब देने। यह देखिए यहाँ पे हर आयत में यूँ नहीं लगता कि वो वत्तकुल्लाह वाली बात आके रुक जाती है कि जिसको अल्लाह का तकवा होगा वही ये सारे अहकामात भी पूरी तरह से पूरे करेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर गनी है तो वो उसके माल में से कुछ ना ले, लेकिन अगर कोई गरीब है खुद ही से उसके हालात ऐसे
ایسی ہیں تو پھر وہ اس کی کفالت کرنے کے لیے بھی کہ چلو میں اس کی حفاظت کروں، یا اس کے مال کو میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر وہ لے کے اپنا بھی تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حساب تو اللہ نے لینا ہے، اگر تم اس میں زیادتی کرو گے تو اللہ پوچھ لے گا قیامت کے دن. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں للرجال، اور اب یہاں پہ وراثت کے قانون کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا یہ اگلی جو بھی آیات ہیں یہ اتنی غور سے سننے والی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پہ بار بار مال کا ذکر آتا ہے نا، تو جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آتی ہے تو پورا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ جب مال تقسیم کی باری آتی ہے تو جو ولی ہوتا ہے وہ کس کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، وہ کیسے مال کو تقسیم کرنے میں غلط کام کر جاتے ہیں. تو اس آیات سے انشاءاللہ ہمیں یہ تو ضرور احساس ہو جائے گا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے، جب بھی یہ تو زندگی کا ہے، زندگی موت ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ اس کی ڈویژن کیسے ہونی ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے. دیکھیے تقسیم جو ہے نا مال کی وراثت کے احکامات یہ فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے نا، آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ نماز آج میرا دل نہیں چاہ رہا تو چلو آج میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ لیتی ہوں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے تو بس کھڑے ہو کے نہیں، میں بیٹھ کے جیسے بھی پڑھ رہی ہوں تو میں نے آج سجدے میں نہیں جانا، نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے یہ جو وراثت کے احکامات ہیں نا یہ بھی فرض ہیں. ان کو جب اس کی اہمیت سمجھیں گے، اسی لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نے بار بار کہا تھا کہ جب ہم اس کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ڈر لگے گا، کیونکہ جیسے ان آیات کی سمجھ آتی ہے نا تو پھر فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یا اللہ جب میری دادی فوت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، جب میرے نانا فوت ہوئے تھے کیا ہوا تھا، جب میری امی فار ایگزامپل میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ہم وہ سارے سینیریوز آنکھوں کے آگے لاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی، ہمیں معاف کرنا. اور دیکھیں یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ ساری چیزوں کو بتا دیا ہوا ہے. اب یہ جو وراثت کا قانون ہے نا یہ بہت وسیع اس کا علم ہے، اور جتنا بھی ابھی جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے اتنا تو ہم لیں گے، لیکن اگر اس سے زیادہ کسی کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو پھر جو اس میں جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے وہ پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ اب یہاں پہ پہلا قانون آ رہا ہے وراثت کا کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ مما اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار، وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے تارکا چھوڑ جائیں والدانی والدین والاقربون اور قرابت دار. اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیے کہ عورتوں اور آدمیوں کو برابر کا حصہ بتا دیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ میں اہل عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اسلام میں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے آدمیوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں. اور پھر اس کی ڈویژن کیسے ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہے. دیکھیں جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا اس چیز کی کہ کیوں آدمیوں کا اتنا حصہ تھا، اور ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کیوں کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کیوں یہ ایسے تھا، لیکن پھر بھی جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا جب میں انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا اتنی آیات میں تو میں آپ کو اس کا ڈفرنس کہ کیوں آدمیوں کا حصہ دگنا ہے عورت سے، اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیے آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ وراثت کے قانون کو لے کے آج کی سوسائٹی کے مطابق دیکھیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوسائٹی تو نہیں بنائی. سوسائٹی کا جو اصول اللہ نے دیا تھا کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، ماں کیسے، باپ کیسے، اولاد کیسے، ان کے حقوق کیسے، اور کیسے یہ رشتے ہیں اور کیسے ان کے حقوق و فرائض ہیں، تو وہاں پہ یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں فٹ ہوتی ہیں کیونکہ پھر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے. تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مما اس میں سے جو قلّا قلیل ہو، منہ اس میں سے، او کثر یا بہت زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا.
اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو، آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابتدار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فارزقوہم، تو تم دو انہیں منہو، ان میں سے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہے نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے، جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے۔ یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا۔ تو وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہو، وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃً، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافو، وہ خوف کھائے، علیہم، ان پر، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدا، بات سیدھی۔ اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہے نا جو تقسیم کر رہے ہیں، اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے جو بچے وہ کمزور چھوڑ گئے، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو۔ دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ مال جب تم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جو رشتہ ہے نا اس کے ڈویژن کا اس میں بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آپ بھی سنتے رہیے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے
और वो कलमात क्या, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफा और रात को 100 दफा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय इसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नजर बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं। और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म मर ही जाता है, मतलब इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के। और फिर उन्होंने, रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ। तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख ले, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए, और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए, और तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलमात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू करो, तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो खत्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान की, हर शैतान से, वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े। आजकल अगर अपनी जुबान में हम बात करें, वायरस हो, कोरोना वायरस था, या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आँख जो तकलीफ देने वाली होती है, जिससे जो नजर खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर ले, और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें।